السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا عمیر۔ آج ہم بات کریں گے عثمانیہ سلطنت کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کے بانی عثمان غازی اور ارطغرل غازی کی زندگی سے بھی آگاہ کریں گے۔ آج کی ویڈیو نہایت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور میرے چینل دشت جنون کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ عثمانی سلطنت کا بانی عثمان خان سلجوقی عہد میں انگورا کی ایک جاگیردار ارطغرل کے گھر پیدا ہوا۔ یہ سلطان علاء الدین کا زمانہ تھا۔ ارطغرل کی بہادری اور معاملہ فہمی کو دیکھ کر سلطان علاء الدین سلجوقی نے اسے بازنطینی سرحدات کی جاگیریں سونپ دیں۔ سلجوقی سلطان علاء الدین ارطغرل خان کا ممنون احسان بھی تھا۔ دراصل سلطان محمد خان کا قبیلہ اولین انہیں مہاجر قبائل میں سے تھا جو چنگیز خان کے حملوں کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے۔ یہ قبیلہ ترکان اغوز کے قبیلہ کی ایک جزو تھا جو عثمان خان کے دادا ارطغرل خان کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلطان محمد خان کا خراسانی جد امجد سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اسی وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل خان اور اس کے بھائی دندار خان کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو برباد کر دیا تھا اور اس کی تمام سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے بیٹوں میں بانٹ دی تھی۔ خراسان کا یہ افغانی قبیلہ جب لٹا پھٹا سلیمان شاہ کے ڈوبنے کے بعد ارطغرل خان کی قیادت میں چلتا ہوا سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہوا تو یہ جماعت صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی۔ 420 گھرانوں پر یہ جماعت سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل خان کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر ان میں ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور ایسی جانبازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بر وقت مدد کی تھی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی جو ایشیائے کوچک کا بادشاہ تھا، اور دوسری فوج تاتاریوں کی تھی۔ ارطغرل کے اس کارنامہ کے صلہ میں سلطان علاء الدین نے اسے صفوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی قسطنطینیوی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کر دیا اور صفوت کا شہر بھی اسے دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے بودوباش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس علاقے میں سپاہ رکھنے کی اجازت بھی دی اور بازنطینی قلعہ داروں کو وقتاً فوقتاً سبق سکھانے کی ہدایت بھی کی۔ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ علاء الدین سلجوقی نے جس خراسان نوجوان ارطغرل کو بازنطینیوں کی چھیڑ چھاڑ کا جواب دینے کی ہدایت کی تھی، ٹھیک 150 سال بعد اسی شخص کی اولاد میں سلطان محمد فاتح پیدا ہوا جس نے بازنطینی دارالسلطنت قسطنطنیہ بالآخر فتح کر کے دنیا عیسائیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ارطغرل خان کا انتقال 1288 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ عمر بھی سلطان علاء الدین سلجوقی کا منظور نظر رہا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا جب ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی۔ چنانچہ سلطان علاء الدین نے بنی شہر اور بروسا شہر بھی ارطغرل کو دے دیے۔ اس نے ارطغرل کی جاگیر کا نام سلطانونی رکھا اور اسے اپنے مقدمۃ الجیش سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ہلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان خان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں سلجوقی سلطان کے ساتھ ہمیشہ وفاداری قائم رکھی تھی۔ عثمان نے بھی یہی روشن اختیار کی۔
لیکن یہ زمانہ تھا جب دولتیں سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائے کوچک میں طوائف الملوک کی پھیلی ہوئی تھی۔ عثمان صرف بازنطینی دشمنوں کے خلاف برسر پیکار رہا، بالفاظ دیگر عثمان کی توجہ عیسائیوں کے خلاف مبذول رہی۔ اس زمانہ میں شہنشاہ قسطنطینیہ کو کوہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ کر سکا اور عثمان کی فوج بتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئی۔ بازنطینی سلطنت، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، عثمان کے دور میں روبہ زوال تھی۔ فرقہ وارانہ جنگوں اور حکومتی بدنظمیوں نے عثمان کو موقع دیا کہ وہ بازنطینی سلطنت کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لے۔ ایک زمانہ تھا جب قسطنطین کی حکومت ایشیائی کوچک تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب ایشیائی کوچک میں قسطنطین کے پاس صرف نائسیا، نائکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے۔ عثمان کے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ اسلامی تعلیم تبلیغ تھی۔ بہرحال عثمان نے مسلم افواج کے لیے یورپ کے دروازے کھول دیے اور درے دانیال کو عبور کرنا عثمان کی اولاد کے لیے کھیل بن گیا۔ عثمان نے سلجوقی سلطان کی اطاعت میں رہ کر بڑے بڑے مارکے سر کیے، جن میں قراجہ حصار کا مارکہ بہت مشہور ہے۔ اس قلعہ کو فتح کر کے مسلمانوں نے یورپیوں کو خبردار کر دیا کہ اب ان کا عہد حکومت رخصت ہونے کو ہے۔ سلطان علاء الدین سلجوقی نے اپنے بہادر سپہ سالار عثمان کو نیز بیگ کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعہ کے خطبہ میں شامل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس طرح صرف لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے، اور پھر یہ کمی بھی چند سالوں میں پوری ہو گئی جب 1300 میں سلطان علاء الدین سلجوقی اور اس کے بیٹے سلطان غیاث الدین سلجوقی کی یکے بعد دیگرے وفات کے بعد عثمان کو ایک آزاد اور خود مختار تاجدار تسلیم کر لیا گیا۔ سلجوقی خاندان کی حکومت کے خاتمہ کے بعد آل عثمان کی حکومت کا آغاز ہوا، لیکن بعد سلجوقی امراء جن میں امیر کرامانیہ خاص طور پر شامل ہیں، عثمان کو حسد اور رقابت سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد امیر کرامانیہ کے ساتھ عثمان کی زندگی میں ہی جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ عثمان نے خالص اسلامی حکومت کو رواج دیا۔ اس نے 1301 میں نائکومیڈیا سے متصل کیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطینیہ کی باقاعدہ فوج سے مقابلہ کیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحرہ اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ وہ اپنی زندگی میں بیک وقت 3 محاذوں پر فتوحات حاصل کرتا رہا، ایک باغی سلجوقی امراء کے خلاف، دوسرے تاتاریوں کے خلاف اور تیسرے بازنطینی افواج یعنی شہنشاہ قسطنطینیہ کے خلاف۔ 1317 میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا۔ یہ شہر قیصر قسطنطینیہ کا ایشیائی کوچک میں اہم مرکز تھا۔ یہ دنیا کا ایک طویل ترین محاصرہ تھا جو 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 1326 میں میسورین نے ہتھیار ڈال دیے۔ عثمان خان کا بیٹا اور خان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ عثمان اس وقت صفوت میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اور خان اپنے باپ کے پاس فتح کی خوشخبری لے کر پہنچا۔ چنانچہ عثمان نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا۔ عثمان نے دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ اس نے اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال نہ کیا۔ اس کے بیٹے اور خان اور پوتے مراد اول نے بھی صرف امیر کا لفظ ہی اختیار کیے رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کی شادی بھی دلچسپ انداز میں ہوئی۔ شہر کے قریب عبدرونی نام کی ایک بستی میں ایک خدا رسیدہ عالم اور درویش ادہوالی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن ادہوالی نے ایک درویش اور ایک امیر سلطنت کا فرق جانتے ہوئے انکار کر دیا۔
2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ جاری رہا اور عثمان نے ادابالی کے گھر میں آمد و رفت جاری رکھی۔ اس عرصہ میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور شہرت میں عثمان سے بڑھے ہوئے تھے مال خاتون سے شادی خواہش کی، لیکن ادابالی نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ بلاخر ایک رات جب عثمان ادابالی کے گھر مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند حلال بن کر ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس عینی عثمان کے سینے میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہہ رہے تھے، اور بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اٹلس اس شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھا۔ دفعتاً ایک تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھیں ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع تھا اور مثل ایک انگوٹھے کے دکھائی دیتا تھا جس میں 2 فلم اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھے کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ادابالی سے بیان کیا۔ ادابالی میں اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھی اور اسے ایک غیبی اشارہ سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ عثمان کا یہی خواب جو آج سے 150 برس قبل اس نے دیکھا تھا اب سلطان محمد خان کے ہاتھوں پورا ہونے والا تھا۔ 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع شہر قسطنطنیہ ہی تھا۔ سلطان محمد خان کے آباء و اجداد میں عثمان کا بیٹا اور خان بھی ایک فاتح اور بہادر بادشاہ تھا۔ یہ عثمانی سلطنت کا دوسرا سرتاج دار تھا اور عثمان خان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کا بھائی علاؤالدین علوم دینیہ اور فلسفہ تصوف کا دلدادہ کل وقتی اور بیرکوں میں رہنے والی فوج ینیچری کا آغاز اسی شخص کے مشورے پر کیا گیا۔ اس تجویز میں قرہ خلیل کا بھی حصہ تھا۔ اس سے پہلے تک دنیا میں فوجیں منظم بھی ہوتی تھیں اور باورگ بھی تھی، لیکن صرف جنگ کے دنوں میں یونانی اور رومی سلطنتوں میں یہی رواج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی اور چھٹیوں کا رواج قائم کیا، لیکن کینٹ کا تصور اس وقت بھی نہ تھا۔ چنانچہ یہ اور خان ہی تھا جس نے اپنے بھائی علاؤالدین اور رشتہ دار قرہ خلیل کے مشورے سے ان عیسائی نوجوان قیدیوں کو جو مختلف جنگوں میں اس کے ہاتھ لگتے تھے تربیت دے کر ایک باقاعدہ فوج بنائی جس کا نام ینیچری رکھا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ انفارمیٹیو بھی ہوگی آپ کے لیے۔ اس کو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ آپ میرے چینل دشت جنون کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔